الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين وہ دل ہی کیا کہ جسے میں سمویا نہیں حسین اجدہ موضوع بھی ہے وہ دل ہی کیا کہ جسے میں سمویا سارا مصرع نہیں پڑھنا نہ موڑو لفظ حسین بلند آواز نال پڑھیا جی وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ جتنے بھی زخم آئے رویا نہیں حسین جتنے بھی زخم آئے
سویا نہیں حسین کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین وہ دل کہ کیا کہ جسے میں سمویا نہیں اللہ رب العزت حمد و ثنا و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ صدر محفل جان محفل پیر طریق رہبر شریعت مخدوم علیہ سنت مخدوم المشائخ جناب حضرت صاحبزادہ الحاج پیر سید چند چراغ شاہ صاحب المعروف چند پیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام فخر السادات نقیب ملت اسلامیہ جناب محترم المقام صاحبزادہ پیر سید اکرم شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ العالیہ واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خوانان شیر لسان بانیان محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 10ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حادث علاقہ بستی بیاض آباد المعروف بستی شیخ والی گڑا موڑ ضلع بہاڑی کے اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزار ہوں آج دی اس محفل مبارکہ کے تمام بانیان دا خصوصا جناب محمد فیاض صاحب حاجی محمد اعجاز صاحب حاجی محمد عابد صاحب حاجی خیزر صاحب محمد نعیم اور دیگر تمام انہاں دے بزرگ اہل خانہ جڑے سال حساتو اس عظیم و شان محفل مبارکہ دا انعقاد فرما رہے ہیں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان حالاتوں کا صدقہ جنہیں نبی پاک نے بارے سور کی بارے حراج گزاریاں صدقہ و صلاة جس رات سکون و حضور اپنی مالی بودی جو تشریف لے آئی اللہ میری اور آپ آبادی آج دی رات قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے حافظ محمد رب نواز حسین آسی صاحب اپنا قافلہ لے کے تشریف لے آئی یہ بچے بھی سلطان ٹبا سلطان تو ملتان تو ماشاءاللہ تشریف لے کے آئی آپا جی ماشاءاللہ ڈیرہ غازی خان ماشاءاللہ تشریف لے کے آئی اللہ تبارک و تعالیٰ جی بیٹے بورے والا بھی آئے ماشاءاللہ جی بورے والا والے بھی آئے جی بہاڑی والے بھی آئے ملتان والے بھی آئے جناب ساڑھے نبردار صاحب جی جناب محمد نواز صاحب نیازی صاحب جناب ماشاءاللہ بڑا سیال کوڑ دا سفر کر کے جاندے نے جی آج بھی اپنا قافلہ لے کے تشریف لے آئے آجی صاحب نے بڑی مبارکہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا کیتا وہ کسی بابے نے آکھا سی کہ پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے تو انہا دا توڑ چڑھ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے محفل بھی سانج کے بیڑے دے اندر اما حلیمہ دے بیڑے دا صدقہ علینا بیڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں صدا شاہ تے آباد رکھے
جڑے بچے حج بیت اللہ کی سعادت واسطے جاون گے رب تعالیٰ قبول بھی فرمائے بار بار اللہ سارے نو سعادت نصیب فرمائے نبی پاک دی گنبد خضرا دی بیت اللہ دیاں اللہ زیارتاں عمرے تے حج دیاں سعادت نصیب فرمائے قرب و جوار تو جتنے آپ قافلہ در قافلہ تشریف لے کے آئے ہو رب تعالیٰ سارے نو نبی پاک تو جوڑے پاکان دی خیرات ہر قدم طریقہ دے ذخیرے عطا فرمائے گرامی قدر حضرات ایک ایک نام لواں تو بے شمار معززین مختلف علاقے تو اپنے اپنے قافلے دے تشریف لے کے آئے میں نے بھائی محمد عابد حاجی صاحب فرمانے سے کہ سانو آج امامی علی مقام راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادہ کونین حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت پاک اور آپ دی سیرت پاک دا ذکر سناؤ چونکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت پاک دا دن اسی اہل سنت و جماعت الحمدللہ نبی کریم دی ہر نسبت نہ پیار کرنے والے ہیں حضور دی آل دے بھی نوکر دے اصحاب دے بھی نوکر ہیں اصحاب دے آل دے نوکر ہیں اسی تو سبزی نو بھی کدو شریف کرنے جڑی ساڑے ماہی نو پسند آ جائیں اسی ہر نسبت رسول نہ پیار کرنے والے ہیں اسی انہاں درختان دی چھاواں دا بھی ادب احترام کرنے جتھے ساڑا ماہی آرام فرما کے چلا جاوے گرامی قادر قرآن مجید فرقان حبیبی بڑی معروف ہے کہ مبارکہ آیت تطہیر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا چند دن خبر مہینہ دی زیارت لی بینا دی گاؤں بھی حاضر ہویا اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں کا بھی قونا قبول فرمائے آیت تطہیر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اللہ کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس فرمایا کہ اللہ دا ارادہ ہے کہ اللہ پلیندیاں نو دور کر دے اہل البیت اے نبی دے گھر والے ہو وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تسان خوب پاک صاف ستھرا کر دے اس کی دی اللہ کی تسا ارادہ فرمائے تھے ارادے اسی انسان کی کرنے ہیں اسی صبح ارادہ کریے رات ٹوٹ جاندے رات ارادہ کریے صبح آپ توڑ دینے ہیں خالق نے ارشاد فرمایا کہ میرے ارادے ٹوٹ دے نہیں فرمائے میرے ارادے دی شان ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فرمایا میں کسی بھی کام دا ارادہ کر کے میں کہنا ہو جا تو ہو جاتا ہے ہن ارادہ یہ کہ اے نبی دے گھر والے میں تو ہاڈے تو پلیتیاں دور کر دیواں اور تو سن خوب پاک صاف تے ستھرا کر دیواں ہر نمازی میں حکم ہے کہ خبردار پلیتی دے قریب نہ جاوی ہر حاجی میں حکم ہے کہ خبردار پلیتی دے قریب نہ جاوی ہر متقین حکم ہے کہ خبردار پلیتی دے قریب نہ جاوی ہر روزہ دار حکم ہے کہ خبردار پلیتی دے قریب نہ جاوی الغرض ہر ایماندار حکم ہے کہ خبردار پلیتی دے قریب نہ جاوی مگر پلیتی نے حکم ہے خبردار محمد دی آل دے قریب نہ جاوی آل دے قریب نہ جاوی کہنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فاران دی چھوٹیاں پہ کھلو کے اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ نے سوال کیتا کہ اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی اللہ دے نبی ہو اور رسالت دے دعوے دار ہو تو انبیاء دے رسول دے تو حد تو پہلے بھی آئے نے اللہ نے نبیاں نو ڈیوٹیاں لگا کے بھیجیا اللہ نے انبیاء نو شانہ تے عظمتاں دے کے بھیجیا جو دوسری نبی تے رسول ہوتے شانہ کیڑیاں لے کے آئی ہوتے اللہ نے ڈیوٹیاں کیڑیاں لگا کے بھیجے اللہ نے پھر قرآن مجید ہے یار دیا ڈیوٹیاں بھی دسیاں تے یار دیا شانہ بھی دسیاں فرمایا تو شانہ میریاں پوچھ دینے دس تو ہے اور شانہ پہ تیریاں پوچھ دینے تے دس میں نہ نہ پڑھا قرآن بھائی یہ تو سائنج دی سبحان اللہ کہنی ہے تے منو انج دی تقریر بھی ہوندی ہے میں اردو چ لیکچر بھی دے لینا بڑا سوکھا جا کام ہوندا ہے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا میں سیال کو جڑا تواڈے اتنا دور دراز علاقے وچ سفر کر کے آیا میری تھکاوٹ اتارو میں کل بھی 24 گھنٹے چ 5 تقریراں کیتیاں واپس سیال کوٹ گیا سیال کوٹ تو مڑ تواڈے کول آیا اج میں سیال کوٹ واپس جا کے صبح پھر میں سمندری فیصلہ آباد پہنچنا ہے انہی سبحان اللہ دے دیو کہ میری پچھلی تھکاوٹ اتر جائے تو صبح تک میرا گزارا بھائی عابد صاحب نے کہہ رہے تھے کہ میں نبی پاک نے گنبد خضرا شریف کے سامنے بیٹھا تھا
تو 2011 چ بھی گیا تے 18 چ بھی گیا، کہنے میرے بازو دی ہڈی اتری 6 اور 18 کہنے میرے بازو دی ہڈی اتر گئی، تو میں گنبد خضرا کے سامنے رکھی تھی کہ یا رسول اللہ جی مینوں آرام آ جائے تو میں آسی صاحب نے بلا کے میرا شریف کرانا، میں اس واسطے آخیا کہ پانی بھرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ انہوں نے کہنا کہ میں نہیں ہوگی کہاں انہیں اسی فارشاں ڈلوا کے کدے شاہ جی نو کہہ کے کدے بھائی غلام مصطفیٰ نو کہہ کے کدے کسی نو کہہ کے تے ٹائم لے آئے کہ بندے تھوڑے کو بولے ہی نہیں۔ یہ ڈیرہ غازی خان تو حافظ جی آئے ہیں ابائی علاقہ ہی یہ پڑھتا بچہ میں ایک دن بابا جی جمعہ رات صبح جمعہ سی پروگرام تو گھر واپس گیا تھے، گھر والے دسے جی کو بچہ چھوٹا جا کے اندر کمرے چل لیٹے آئے تو تھکیا بڑا تو سو گیا، میں کہا چلو جمعہ تو بعد ملاقات کی تھی، بالکل اردو وجہ داڑھی بھی نہیں سی، بالکل چھوٹا جا بچہ سی، اکھاں تو بھی نہ بینا ہے۔ میں پوچھا بیٹا کتوں آئے ہو؟ کہنا ملتان تو، میں کہنے اصلی گل دس، کہنے لگا میں ڈیرہ غازی خان تو آیا۔ میں پوچھا بیٹا اکھاں تو نہ بینا ہے تو اتنی دور تو کسی رات سفر کیتا، میرا پتہ کس رہا؟ کہنے لگا جی مدرسے بس ایک موبائل سی تو تھوڑی تقریر سن لی تو بس روزانہ سن کے تو لگن ایسی لگی، میں کہنا سا منو آسی صاحب کو چھڑ کے کوئی نہیں سنوں گا، میں کلے ٹور پیا پوچھتا پتہ نہیں کنے دنوں میں تھوڑے کول پہنچیا، تو پھر میں انہوں 2-4 دن رکھیا بھی ہے بزرگاں نوں فون کر کے بلایا بھی، وہ پھر سیالکوٹ تو انہاں دے حوالے کر کے واپس بھیجا، تے ماشاءاللہ جوان ہو گیا۔ اور لو جی ماشاءاللہ بچہ کہندا میں خطابت بھی تہاڈی آواز وچ کرنا تے انداز وچ کرنا، تو وہ بڑی دیر بعد پھر مینوں ملاقات کئی مرتبہ بھی ہوئی مگر الحمدللہ جی پھر ہو گئی، تو انہیں بھی مینوں علامہ دینا کیسی صاحب تسی بندے بلائے نہیں میرے علاقے دے، اور اچھا بولو، مینوں پتہ ہے رات 2 بجے بندہ سبحان اللہ کہہ جو کریندا ہی نہیں، سچی گل ہے رات 2 بجے بندہ تقریر کرن جوگا بھی نہیں رہندا، یہ ہن تہاڈی مہربانی ہے جے تسی سبحان اللہ بولی جاؤ، اپنا تے نال دا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ، تہاڈے کولوں نہیں صحیح بولے گی، اب ویکھو ہن سٹیج والے سبحان اللہ بول رہے انج بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا کہ بھی حج کرن چلے نے یا اللہ جڑا سال ہے تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ، جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آؤ، جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا بعد جماعت نمازی ہو جائے، اپنا بھی تے نال دے دا بھی چک کے جڑا اس تو اچھا بولے وہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، جڑا اس تو اچھا بولے اج تو بعد اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہے کرے، تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نہ جاگنے محفل وچ حضور دا دیدار کرا ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا اور لنگر ہے کہ نہیں مہربانی لنگر گھروں بھی تھوڑا کھا کے آیا سبحان اللہ کہیں جو جی امی نے دس کے بھیجا نا تو پہلے ہی حضور دے لنگر دیو سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، اللہ نے ارشاد فرمایا یا نبی انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرے یار نے شانہ پچھڑوان اپنے یار نو نبی بھی بنایا، شہید بھی بنایا، اپنے یار نو مبشر نذیر بھی بنایا، فرمایا وداعیا الی اللہ، میں فرمایا کملی والے شیطان میرے بندے نو اغوا کر کے لے گیا، ذرا میرے بندے نو دعوت دئی جاؤ، میرے بندے نو شیطان دی سنگت سے پلید کر دیتا ہے، فیزکی دیاں شاماں لگے گیا ہے، ذرا میرے بندے نو تاکے کری جا، عرض کی دیا لکی نبی تیرے بندے نو تاکے کرا گا، کدے رات بھی تیرے بندے نو تاکے کرا گا، عرض کی دیا اللہ میرے گھر دا خیال کون رکھے گا؟ اللہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے فرمایا ماداؤ دن نوالیا دن رات میرے بندیاں نو پاک کری جا، گھر والے بھی فکر نہ کری، انہوں میں پاک کر دے والا۔
کو پاک ہونگے جنہاں نے رب نے پاک کیتا ہوئے گا چلیے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے دربار ہوتے بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ اسٹیج والے تھی ہولی بولو دونوں کی طرح نظر نہ لگ جائے اچھا بٹھایا ویلو پانو حضور نے سارے تو اچھا بٹھایا سارے تو اچھا بولو سبحان اللہ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آل نبی اولاد علی دی صورت شکل انہاں دے نام دی تسبیح پڑھے بندہ پاک ہو جاتا وہ آپ کنے کو پاک ہو گئے نو جبانہ جدو اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنا دینا کعبہ بنا کے تمہیں باپ تے پترہ نبی عرض کی تھی یا اللہ کہ تیرا گھر بن گئے تے اجازت دے میں تے اسی اپنے گھر جائیے اللہ نے فرمایا میرا گھر بنایا لوگا ایتھے اعتکاف کرنا ہے طواف کرنا ہے رکوع کرنا ہے سجود کرنا ہے لوگا ایتھے حج کرنا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ جاندے میرا ایک کم ہور نہیں کر جاندے عرض کی تھی اللہ حکم ہو گئے پھر پڑھا قرآن پہلے انہاں دی کہانت دا ذکر کر لئے پھر امام حسین دی سیرت والی امام حسین تے نبی دی آولا جنہ پیارے ہونا اچھا بولو سبحان اللہ آج فقط امام حسین دا ذکر کرنا ہے کیونکہ ولادت پاک دا دینا ہے سنی الحمدللہ نسبت رسول دا احترام کرنے والے آل رسول دا بھی نوکر تے اصحاب رسول دا بھی نوکر یہ دن ساڑھے نے ایسا ہی منانے نے بھائی اللہ نے رضا فرمایا واحدنا الہ ابراہیم و اسماعیل طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود اللہ نے رضا فرمایا تمہیں باپ سے پتر نبی ہو جنہ قیامت تک میرے گھر ہونا میرا پرونا بن گیا ہونا فرمایا جامعہ جامعہ میرا پرونے آباد سے میرے گھر بھی صفائی کری جاؤ بستی والے ہو ضلع بھی ہڑی والے ہو ملتان سے قرب و جواب بھی آنے والے ہو کیونکہ محبت ہی بات ہے جب اللہ نے اپنے گھر دی وری آئی اپنا گھر نبیت شام کراندہ رہے آئے جب محمد گھر دی وری آئی فرمایا تیرا گھر میں صاف کر دینا دو نبی رل کے میرے گھر کی صفائی کرو جب مصطفیٰ دے گھرانے دیواری آئی فرمایا بھائی اتنے رکھوں تتقینا فرمایا سونے تیرا گھر میں آپ پاک کرا اچھا میں اسے گھر دی گل کر لگا نوجوانوں آپ بیڑے دے اندر برادری دے اندر ایک بندہ عظمت والا ہوئے نا حاجی صاحب آپ حج کر کے آئے تھے نا دا دل کیتا میں ساری برادری نو حج کرا دینا ہے پوترے دوترے سارے حاجی بن جاون کیوں ایک بندہ حج کر کے ہوتا سی نا پرانے زمانے میں پوری برادری ناز کر دی سی ساڑھے بیڑے جہاجی ہے آج دے دور دی گل کرا کسے دے گھر کے برادری چ ایک بندہ وزیر ہوگے نا کو مشیر بن جائے تو وہ ساری برادری اپنے نام نہ چودھری لکھ دی کہتے ہیں ساڑھے بیڑے اپنا چودھری ہے معلوم ہویا کہ برادری چ ایک بندہ عظمت والا ہوگے تو ساری برادری ناز کر دیئے اس برادری تے گھر
نو اپنے آپ تے کنا کو ناز ہوے گا جڑے جڑے وچ علی بھی ہوے تے نبی بھی ہوے جڑے میرے تے سیدہ زہرا بھی ہونے امام حسن بھی ہون تے امام حسین بھی ہون اس بیٹے نو تے بیٹے والے نو اپنے آپ تے کنا کو ناز ہوے گا بڑا بھائی جی اجازت دیو تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے اگر ہاتھ نہیں نہ چکو دا نال دا بندہ سہارا کرو تے ہاتھ چاہتے بولے سبحان اللہ میں نے جب پڑھیا کرنا اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا بڑا بڑا ہے اللہ 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 نبی کا گرانا یہ گرانا بڑا بڑا ہے نوجوان مسلم سورۃ ملک قرآن پڑھ بناؤ اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اللہ فرمائے بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب میری نعمتاں یاد کرو وانی فضلتکم علی العالمین فرمایا میں تہاڈے دور وچ تہانوں سارے عالمین تے فضیلت دتی یا اللہ کیوں اللہ فرمایا وجعلکم ملوکا فرمایا اس واسطے میں تہاڈے چ بادشاہ بھیجے تہاڈے چ نبی بھیجے بعض روایات مطابق 70,000 نبی آئے بنی اسرائیل وچ بعض روایات 40,000 نبی آئے بنی اسرائیل وچ بابا جی جنہ وچ نبی آن او فضیلتاں والے تے جنہ وچ نبیاں دا امام آوے انہاں دی فضیلت نو کون بیان کرے او جنہ دے ویڑے نبیاں دا امام واسطہ ہوے تے جڑے نبیاں دے امام دے ویڑے چ واسطے ہون انہاں دیاں فضیلتاں کون بیان کرے او نہیں عالمین تے فضیلتاں والے اس آیت میں مل کے پڑھنا چاہنا اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا بڑا بڑا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے وہ کسے مشکل تو ڈر دے ہون گے جنہاں دے گھر اپنا ہی مشکل کشا ہوگے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے نوجوانوں فجر کی نماز پڑھی تھی ایک دن نبی کریم علیہ السلام مصلی ختم نبوت اجے بیٹھے نے فجر دی نماز دے بعد نبی کریم دی چاچی جان حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دے چاچا حضرت عباس دی بیوی حضرت عبداللہ بن عباس دے حضرت فضل بن عباس دی امی جان حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا فجر کی نماز تو بعد نا مسجد نبی چ حضور کے مصلی دے قریب آ کے بیٹھ گئی تو روئی جا رہی علامہ قاضی یاد مالکی رحمت اللہ علیہ شفا شریف فرما دے کہ ایڈی لاڈلی چاچی نبی بھی کہ نبی کریم نے گرمیاں دی دوپہر ویلے کدے آرام کرن جی کرنا تے اس چاچی دی گود وچ جا کے سارے اقدس رکھنا تے نبی پاک نے چاچی دی گود وچ آرام فرمانا تے چاچی نے حضور دی زلفاں چ ہاتھ پھیرتے رہنا ماما ورگی چاچی نبی پاک دی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فجر دی نماز دے بعد آگیاں تے بڑیاں پریشان روئی جا رہی حضور نے فرمایا چاچی کی خیر ہے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آج میں ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھے حضور نے فرمایا چاچی کی خواب سناؤ میں طبیب دسان گرامی قدر حضرات چاچی کہہ لگی یا رسول اللہ ایڈا ڈراؤنا خواب میں ساری رات نہیں سوتی میں نہیں سنانا یا رسول اللہ میں نے بڑا خوف آ رہے جب دا خواب ایک ساری رات جاگ دیا گزر دی نبی پاک نے فرمایا چاچی کی خواب سے سناؤ نا عرض کر لیا کملی والے ماجراتی خواب جو دیکھے ہیں کسے تو آدھے جسان دا ٹکڑا کٹ کے میری گوبی جو رکھے ہیں عرض کی تھی کملی
والے خواب کے ڈر گئی انہاں خواب سنایا نالے چچی روئی جا رہی نبی کریم مسکرانے لگتے ہیں چچی کہنے لگی بے سونیا میں رونی تسی ہنس رہے ہو نبی کریم نے فرمایا چچی جی خواب بڑا سونا ویکھے آج کبھی نبی بولے آؤ میں دیکھو پھر ساری رات سنی نہیں کی جی سونے خواب کی تعبیر کی ہے فرمایا چچی جی توڑے خواب کی تعبیر ہے نبی بیٹی فاطمہ نو اللہ پتر دے گا اور ٹکڑا محمد دایا دے گا توڑی گودی وچ پل کے جوان ہوے کبیر علی شاہ صاحب سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ نبی پاک دے حضور نے حضرت امام حسین دے آمد تو پہلے آپ دے آمد کی بشارت دے دی تھی فرمایا چاچی جی خواب دی تعبیر ہے کہ اللہ فاطمہ نے پتر دے گا کہ ٹکڑا محمد آوے گا گودی تو آنی چبل کے جوان ہوئے گا گرامی قدر ویلا گزریا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امی جان دی گودی میں تشریف لے آئے نا تشریف لے آئے کہ نبی پاک نے پیغام ملیا یا رسول اللہ ذرا آیا جیتے اللہ بڑا سونا دوترا عطا کیتا ہے کون ہے دے والی جدو خرامہ ٹونے سید زہرا پاک دے حجرے چاہے نا نبی کریم نے دیکھے حضرت امام حسین والفضل دی گودی دیکھے لڑے سرکار نے دیکھ کے فرمایا چاچی دی ہونا دسو میری گل پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی گودی بھی تمہاری یا پتر بھی زیادہ تھا ٹکڑا بھی میرا چاچی بھی تو پکی سنی سی کیا لگی میں سونے تیری کیویں پوری نہیں ہونی تیرے رب میں تیری پوری نہیں تیری پوری نہیں کی تھی تیری رب نے یعنی آن نہیں کی آکھیا لو سونے دو تیرا بھی لکھ لو نبی کریم نے جدو دو تیرے نے چکے نا تے شام اتھرو میرے نبی دے سیدہ دارہ بے کے عرض کر دیا یا رسول اللہ لوگ پتر ہو گئے خوشی منا دے تسی رو دے ہو اللہ نے جنہیں پتر دیتا ہے تسی کے رو رہے کملی والے فرمایا بیٹی دادا میں نے اپنی امی دی یاد آئی ہے عرض کی دی بابا ماں یاد آؤں جا کیڑا ویلا ہے فرمایا بیٹی دادا تیرے پتر دیاں ظلفاں ویکھا اپنی ابلال ظلفاں ورگیاں لگ دیاں ایڈیاں اکھیاں میری ماں زاو دیاں اکھیاں ورگیاں لگ دیاں ایڈے ہونٹ میرے یوں ہاؤ دے لمحہ ورگے ایڈا سینہ میرے علم نشرہ سینے ورگا لگ جائے فرمایا بیٹی اج کدے میری ماں ہے آمینہ زندہ ہوگی تیرا پتر میں کے اپنے پتر دا بچپن یاد آ جانا اپنا پتر میری ماں نو یاد آ جاتا وہ میرے نبی ورگا تائیوں میرے امام مولا علی و مرتضی شیر خدا حیدر قدار مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سر دے والا تو لے کے ناف تک حضرت امام حسن دا وجود این نبی ورگا سی ناف تو لے کے پیرہ دے ناخرہ تک حضرت امام حسین دا وجود نبی ورگا سی نبی کریم دے وصال پاک دے بعد جو صحابہ دا نبی پاک نو ویکھن نو جی کرنا مولا علی دا دروازہ کھڑکا کے کہنا علی ذرا دوہاں پتراں نو کٹھیاں بار بلاویں اسا محمد دی تصویر ویکھنی ہے بہاری والے انج نہ کہہ لئے کہ جدوں حسن مصطفیٰ دے دو حصے کریے ایک دا نام حسن بندا ہے ایک دا نام حسین بندا ہے میں انہاں شہزادیاں دا ذکر چھیڑی بیٹھا کون ہے والی جدو گودی چلے آنا تے میرے نبی نے فرمایا بیٹی زہرا پتر نو گڑتی دیتی کہ نہیں سیدہ گرد کا دیا نے بابا تو ہاڑے باجو کون دے سکتا ہے علی آمان تے گڑتی مصطفیٰ سیدہ زہرا پاک آمان تے گڑتی کملی والے دی علی تزارہ دے پتر حسن تے حسین آمان تے گڑتی مصطفیٰ دی تھوڑے جو اچھا بولے جے میں تو دور تک لے کے جانا ہے
ولادت سن لو پھر انشاءاللہ میں یہ ولادت کے بعد جڑے واقعات سیرت تے کے بعد چند گوشے مد کر لے ساڈا بچہ دنیا تے آوے نا تے اسی شہد دی گڑتی دینے ہاں اسی کھجور دی گڑتی دینے ہاں مٹھی گڑتی مولا علی آئے تے گڑتی کے نبی دی زبان دے چوسے سیدہ زہرا پاک تے آپ دی اولاد حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما آمد تے گڑتی کے نبی دی زبان دے چوسے عرض کی تھی اللہ دنیا دے بچیاں نو شہدیاں مٹھیاں گڑتیاں تے آج جڑے نبی دے گھر دے بچے نے انہاں نو گڑتیاں مٹھیاں نہیں دینیاں اللہ فرمایا چاہتے والے ماں بھی کائنات چ بڑا کچھ میٹھا بنایا ہے پر ایڈا میٹھا ماں بھی کچھ نہیں بنایا جنہی ماں محمد دی زبان ہی میٹھی بنا دیتی ایڈی میٹھی زبان پڑھا قرآن چلو تسی نہیں بولے پھر کدے پڑھ لو ہاتھ نہ چکے جو مات کے دلے کو شہید نہ ہو جائے اور اچھا بولو میرا کی کردہ اگلے سال تک جدو چھوک کے فرشتے بستی والے ویکھن ایک دوجہ نو کہنا آؤ تھانسی جتھے نبی دا میلاد ہویا سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے اب گونج دیا رہنے فضامہ سبحان اللہ دی آواز دے نال ایڈی میٹھی زبان ایڈی میٹھی چل سنائی دے وہاں 9 سال دا بچہ لے کے مائی آئی میرے نبی دی بارگاہ چ بچہ بٹھا کے مائی دیوار نہ لا کے رون لگا سید العالمین نے فرمایا بی بی میں تے روندے چپ کر آنا آیا تم میرے بوئے آ کے روئی جا دی ماں رو کے کہہ لگی سونیا روما نہ تو کی کرا 9 سال دا پتر ہو گیا میں ترس گئی کدے ماں آ کے ادا باپ روندا کدے ابو آ کے بہنا روندیاں کدے ویر گلا کرے نبی پاک نے فرمایا میں گل کیے تے مائی کہہ لگی سونیا 9 سال دا پتر ہو گیا اے بولدا نہیں اے گونگا سونیا ہاتھ جوڑ کے کہندی کچھ کر وے سونیا مائی تیرے عقیدے تو کائنات ہی وار دے ماں اسی لکھ روپیہ لگا کے کعبہ ویکھا جانے ہاں او مائی نے تے کعبہ گھر دے بالکل سامنے لگدا سی پر او کعبے وال نہیں نہ گئی او کعبے والے دے محبوب کو لا گئی کیوں کیونکہ مائی دا عقیدہ سی جنوں تو نہ دیویں انہوں تیرا رب بھی کدوں دیندا ہے رب انہاں نوں دیندا جنہاں نوں مہر حسین دا نام لگا کے دے مائی کہہ لگی کچھ کر وے سونیا انج کر کے نا کہ میرے نبی نے تھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھیا تے بچہ دا چہرہ اٹھا کے نا تے نبی پاک فرماتے نے بولدا نہیں تے بچہ چپ اجی میں تسی نہیں چپ انجی بچہ بھی چپ دوسری باری نبی پاک میٹھا جا بول کے فرماتے نے چل ہن بولیا کرنا انہیں فرمایا بچہ گلا کرن لگ پیا ماں دوڑ کے سینے لگا کے کہنے لگی کہ 9 سال بلندی رہیاں بولیا نہیں تیرا یقا بلندہ رہا نہیں بولیا تیریاں بہنا بلندیاں رہیاں نہیں بولیا اج نبی بری کیویں بول پیا بچہ ماں دے گلے باواں پا کے کہنے لگا اماں بلایا تے پڑھیا میں نہیں بولیا محمد ورگا میٹھا کسے بلایا ہی کوئی کسے بلایا نہیں تے نہ بولیا ہی نہیں او گونگے آکھی گلاں کرا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں پڑھ رہی ہے رل کے جے بولو کنے پڑھنی نبی دی نعت والا ہاتھ کھڑا کرے ہن نیواں نہ کریا جے ایتھے ہی رکھیا جے دیکھو والا کنے کھڑا نہیں کیتا نبی دا لنگر کھا کے بھی نبی دی نعت نہ پڑھے تے پٹھ پاوے او زبان جڑی نبی دی نعت ہی نہ پڑھے تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے او گیا کی گلا کرا جان دائے تے سکیاں کھجورا دا جان دائے او گیا کی گلا کرا جان دائے تے سکیاں کھجورا
پتھرات کلمے کڑا جاندا ہے او پتھرات کلمے کڑا جاندا ہے او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے تے گنگیاں کی گلاں کرا بچہ بولے تے بہنا کہندیاں بلہاری جائیے باپ کہندا قربان جاواں ماما کہندیاں میرے پتر ورگا تے بولدا ہی کوئی پر جدوں آئی نا تے محبوب تے بولن دی والی او جڑی ماں نے صدقے جانا سی او ماں مکے پہ وسدی تے حضور اما حلیمہ دے بیڑ پہ وسدی بلہاری جان والی بہن ہے ہی کوئی نہیں قربان جان والا باپ سے کوئی نہیں تے بولا دی عمر آئی نا تے میرے نبی آسمان پر دیکھ کے کہتی ہوں میں بولیا تے صدقے تے باری تے قربان کون جاوے گا تو آواز ایک باری بول تے صحیح اللہ نے رضا فرمایا وکیلی یا ربی اللہ اولئک لا یؤمنون انہ لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی پروردگار نے فرمایا کملی والے کی ہویا صدقے جان والی ماں کوئی نہیں کی ہویا جے قربان جان والا باپ کوئی نہیں بلہاری جان والی بہنا کوئی نہیں فرمایا وکیل ہی تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بول دے صحیح نہ تمہیں جگ قربان کر دے فرما دینے کھکھ سواد کھکھ سواد مصری اندر تے کھنڈا موی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں تو مٹھی جی زبان میرے نبی نے جدھر حسین پاک دے منہ چ رکھی نا جنہوں دیوے نبی جڑتی کہتے میں نہ بولو نہ یقین کرو جتے میں گڑتی تے گل رکھی تے کریم تے جوڑا دا صدقہ ساری تقریر گڑتی تے جوڑا ساڑھا بچہ دنیا تے پیدا ہوئے نا تے ابو دا دل کرتا کہ چاچو گڑتی دیوے تے ماں دا دل کرتا ماموں گڑتی دیوے تے جے چاچا بیچارہ پلیکھے نہ گڑتی نہیں رہے پلیکھے نہ تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے نا تے ماں بھی بیچ بیٹھ کے کہتی ہے اب ترا چاچے پہ گیا تے جے گڑتی دیتی ہے نا ماموں نے تے بچہ شرارت بھی کرے تے ماں بڑی راضی ہو کے کہتی ہے ماشاءاللہ ماموں تے گیا
آپ دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندا ہے ریاڑی والے انہوں سچی دسیو جنہ گڑتی چ محمد دی زبان دے چوسے رسان انہوں محمد تے نہیں سی جانا تے پھر انہوں نبی تے جانا سی نا جنہ گڑتی مصطفیٰ کو لئی ہوئے ایک دن میرے نبی نے کھجور کھا کے تے گٹھلی سٹی ایک بچہ بیٹھا انہیں دوڑ کے جا کے نہ گٹھلی اٹھائی منہ ڈالی تے چوس رہا کیا پتہ نہیں ماما نے کی تربیت کی تھی سے انہوں بچے نہیں وہ بچے گٹھلی اٹھا کے چوس لے وہی بچہ ہے حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک تہجد دی نماز پہ پڑھ دیتے ایک بچہ نہ پیچھے آگے تھے اینے بھی یاد رکھو اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہہ دینا بچے وہ کر دینے جو ماں باپ کر دینے یہ تسی چاہتے ہو نا کہ پتر نمازی ہو جائے بیٹی نمازی ہو جاوے تو گھر چ نماز بھی پڑھیا کرو مطلب کہ فرض مسجد پڑھیا کرو سنتا تے نفل گھر پڑھیا کرو کدے کدے گھر میں جو سنتا نفل پڑھیا کرو تاکہ بچے دیکھ کے نمازی ہو جائے ٹھیک ہے قرآن مجید صبح اٹھ کے 2-4 رکوع پڑھیا کرو اولاد دیکھے گی نا میرے ابو قرآن پڑھ دے وہ بھی ضرور پڑھے گی گھر میں قرآن پڑھو نفل پڑھو تاکہ بچے دیکھ کے نمازی ہو نبی کریم نماز پڑھنے تہجد کے بچے نے آگے نا پیچھے چھوٹی جی عمر تھے اینے میں حضور نے نماز پڑھ دینے کانا تو پکڑ کے تے برابر کیتا بچہ پھر پیچھے حضور پھر برابر کیتا بچہ پھر پیچھے حضور پھر برابر کیتا بچہ پھر پیچھے نماز مکمل کر کے نبی پاک فرماتے نے بیٹا میں تنوں برابر کھڑا کرتا سا ہوں گا کیوں نہیں سے وہ بچے جڑا جملہ بولیا نا میری ساری تقریر دا نچوڑ ہے وہ بچہ بول کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو آڑے برابر کیوں کھلو سکنا امی نے تے دسیا کہ معراج دی رات تو آڑے برابر رب دا کوئی نبی بھی کھڑا نہیں ایویں پہ لوگ کہندے نے میں نبی ورگا پچھلیا تو تے نبی ویکھیا نہیں کدے کچھ او دے کرو جن نے ویکھیا تو کہنا میرے ورگا تے جنہ ویکھیا کہندے نے چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن ایک اوہی بچہ جنہیں گٹھلی نبی پاک دی نے کھجور دی گٹھلی پکڑی تے چوس لیا نبی پاک نے بچے دی ادا پسند آ گئی ہاتھ جو کہ نبی پاک نے عرض کی تھی یا اللہ اس بچے نو دین دا فہم تے دین دی سمجھ عطا فرما کہ اوہی بچہ جڑا بڑا ہو کے کائنات دا سب تو بڑا عالم جنہوں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ابن الامہ اس امت کا سب تو بڑا عالم جنہوں ترجمان القرآن کیا جاتا ہے قرآن مجید کا پہلا مفسر وہ جڑا عمر جو چھوٹا ہے اور خود کو حضرت سیدنا عمر فاروق مسئلہ پوچھنا ہوندے نے یہ وہی بچہ ہے جڑا جو قرآن کی تفسیر کرتا ہے تے مولا علی فرماتے ہیں انج لگتا ہے جویں باریک پردے دے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھدا ہے کوئی بچہ جنہوں آج دنیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نوجوانوں میں تو سوال کر کے تے آپ ہی جواب دے دینا میں نے سچی دسو وہ جڑا نبی دی کھجور دی گٹھلی چوس لوے وہ تے عمر دا بڑا ہی عالم بنے تے جڑا چوس صحیح نبی دی زبان وہ جڑا چوس صحیح نبی دی زبان او دے علم نو کون ناپ کے تول کے گن کے دسے تے جڑا چوس لوے نو ملدا کی سناوا گل پرید دی اجے گل دھڑتی دی آئی ہے اجے کہ میں چلنا بھائی اجے تے میں دھڑتی تے گل آندی اجے سیرت کا بیان کرنی ہے حضرت امام حسن امام حسین دے بڑے بھائی ایک دن تشریف فرما تے کہ بندہ آ کے کہنے لگا دولت بڑی ہے اللہ نے دھیاں بھی دتیاں نے تے دعا کرو اللہ پتر دے دے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سکھ پتران دی سکھ پتران دی اے بیٹا دی ہوں دی آؤ کھن لو گئے سیونے
جتنا بھی منگیا کر کر ادھر بہانے وہ بندہ کہہ لگا میرا پتر کو نہیں تے اللہ دے نبی دے دوترے ہوتے کو وظیفہ دسو پیران دے پیرو حضرت امام حسن انہوں کہنے لگے تو استغفر اللہ پڑھیا کر کی بھائی ایک باری سارے بول کے پڑھو کی ہے بھائی صوفیاء نے فرمایا جگہ روزانہ 1100 مرتبہ میاں تے بی بی استغفر اللہ پڑھن اللہ ضرور پتر عطا کر دیتا ہے بھائی حاجی صاحب انہوں کہہ رہے تھا ناسی صاحب شب رات بھی انہوں آ رہی ہے کو گالی شب برات بھی سنایا بھی سبحان اللہ آج جی شب برات آ رہی ہے نا ایوے استغفر اللہ پڑھ دی توبہ دی رات کاری رات بولو بولو سارے کاری رات توبہ دی رات آ رہی ہے اس رات جتنا ہو سکے استغفر اللہ میرے بوبے نامے تے کتھے جامے گا جے میرے کو نامے گا آری توبہ دی رات توبہ تر نسول دی پکیاں توبہ کر دی رات آگئی تے جیڑا کر لوے پکی توبہ گل سناوا اولا سبحان اللہ بولی جاؤ منو پتہ لگے میں سرکار دے جوندے جاگ دے دیوانے چھوڑتا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم کو قوم آئی تے انہاں کہ جی بارش نہیں ہو رہی تے دعا کر رہی ہیں آپ نے فرمایا آؤ میدان طیہ چل کے سارے دعا کریے سبحان اللہ اے ساری قوم نے لے کے میدان طیہ دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خط کی یا اللہ بارش نہیں آ رہی تے بارش بھیجو اللہ نے فرمایا دعا کے قبول ہے پر بارش نہیں ہو رہی یا اللہ کیوں اللہ فرما کے تو ہاٹے امت چکو گناہ دارے جو 40 یا 70 سال گزر کے نافرمانیاں کر دیا وہ تے گناہ مدی نحوس علی وجہ تو تے بارش نہیں آ رہی اور مار نکل جائے بارش آ جائے گی اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے تقریر فرمائی آپ نے فرمایا بھائی اللہ کہتا تواڈے وچ ایک گناہ گار ہے وہ تے گناہ دی وجہ تو بارش نہیں ہوندی اور 40 یا 70 سال گزر کے گناہ کر دیا تو باہر نکل جائے اللہ فرماتا ہے بارش آ جائے گی کیتیاں دا سارے نو پتہ ہوندا انہوں پتہ چل گیا تے میری گل پئی ہوندی ہے میں ہی ایڈا پاپیوں نے جدو گرے بانچ جاتی ماری تے 40 تے 70 سال دے جدو گناہ نظری آئے نا رو گیا سبحان اللہ دیکھ کے کہنے لگا میرے گناہ مت تیرا کی بگاڑی ہے کہنے لگا یا اللہ کہ میں گناہ کرنے نہیں چھڑے تو رحمتہ دنیا کے اوپر چھڑنا ہے کہنے لگا ربا جی اج معافی دے اج جب باہر نکل گیا دنیا قیامت تک میری اولاد نو میرے مارنے نے انہاں دا پاپا گناہ کردا رہیا ہے ہاتھ جوڑ کے نالے روندا نالے معافیاں پیا منگدا نالے عرض کردا ہے فضل تیرے دی آش کلیم اوری وئی جنا اوری صدقہ پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی ادھروں نے معافی منگی بارش آ گئی عرض کی دیا لپار بھی کوئی نہیں نکلیا بارش بھی آ گئی ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ اوڈی میری صلح ہو گئی اوڈی میری صلح ہو گئی عرض کی دیا اللہ مینوں مقدمہ والا بندہ دکھان ہے جنہیں اج تینوں منا لے آئے اللہ نے فرمایا موسیٰ 70 سال گناہ کرتا رہے میں کسے نو نہیں وکھایا ہن کیویں وکھاواں ہن تے ساڈی صلح ہو گئی پتہ چلیا کہ اے دیر تیرے تے میرے والوں پہ ہوندی ہے ادھروں کوئی دیر نہیں سبحان اللہ
آتے سے وہ کہندے کدے جھکتے سے قیامت والے دن ایک گناہگار اللہ فرمانا دوزخ چلا جو فرشتہ نو گھسیٹ کے لانا تو دی اکھ دے قبال رولا پا دے گا میدان معاشر میں کہے گا میں نہیں جانا دوزخ چلا فرمایا کہ نو واپس لیو اللہ بھی اکھ دے بالوں پوچھے گا تو اتنا شور کیوں کرنا ہے وہ اکھ دا بالت کرے گا میں دنیا تو سنیا سی کہ جدی اکھ دے وچوں مکھی دے پر جنہ اتھرو اللہ دے خوف دا نکلے گا وہ دوزخ چ نہیں جاوے گا میں یہ اکھ دے وچ رہیا ساری زندگی مینوں پتہ ہے بندہ تے گناہگار سی پر ایک دن رویا سی ایویں ایک چھوٹا جہا اتھرو نکل کے تے میرے نال لٹکدا رہیا تے میں وال گلا ہو گیا تے او وال عرض کرے گا جی تے انہیں دوزخ وچ جانا تے میں نہیں جانا میں تے گلا ہویا سا اللہ فرمائے گا بندے نو جنت چلا جاؤ وہ جنت وال ٹرے گا تے معاشر دے میدان چ منادی کرن والا منادی کر کے آکھے گا لوکو دیکھو کڈے بختاں والا اینو اکھ دا وال ہی بچا کے لے جاؤ بخشن تے آوے تے اکھ دے وال تو بخش دے دے لہذا دیر ساڈے بدو تو توبہ دی رات آئی استغفر اللہ پڑھ دی رات آئی حضرت امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر ایک اور بندہ آ گیا انہیں آکھا جی بارش نہیں ہو رہی تے نبی دے دوتریوں کو وظیفہ ہی دسو امام حسن نے فرمایا تو بھی استغفر اللہ پڑھا کر ہو گیا تے ایک اور آ گیا کہنے لگا میرے گھر کی بیماری نہیں جاندی تو وظیفہ دسو آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھا کر ہو گیا ایک اور آ گیا انہیں عرض کی تھی لاجپال میری کمائی کی برکت کوئی نہیں کہ وظیفہ فرمایا استغفر اللہ پڑھا کر ہو گیا ایک اور آ گیا انہیں عرض کی تھی لاجپال مینوں کو وظیفہ دسو میں کسانہ میری فصل نہیں ہوتی فرمایا استغفر اللہ پڑھا کر کہ 5 بندے گئے امام حسن دا مرید کول بیٹھا انہیں عرض کی تھی لاجپال یہ بیماریاں 5 تے دوائی ایک ہی آپ نے فرمایا میں دوائی دونوں نہیں دیتی میں اللہ نے قرآن جو دیتی انہیں کہا جی قرآن کی کہتا ہے آپ نے ایک آیت پڑھی جائے سبحان اللہ کو تے میں بھی پڑھوں آپ نے فرمایا اللہ کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم دے قرآن نے 5 بیماریاں دا اے علاج دسیا تو کہنے لگا لاجپالا یہ بھی بڑی شان ہے ہر گھر دا جواب قرآن چ دے ہو فرمایا کیوں نہ قرآن چ جواب دے تو دی زبان چوس دریا کہ دے اوپر قرآن نازل ہوندا رہیا پتہ چلیا جنہ نبوت دی زبان چوسے لے سن نبی پاک نے فرمایا بیٹی نام مولا لکھی رکھنا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی دسو حضور نے فرمایا علی میرا دل کردا ہے کہ تیرے پتراں دے نام او رکھاں جڑے حضرت موسیٰ دے چھوٹے بھائی دے پتراں دے نام سن حضور کیڑے فرمایا بڑے دا نام سی شبر دے چھوٹے دا نام سی شبیر عرض کی تھی ایک کیویں دے نام نے حضور نے فرمایا ایک عبرانی زبان دے لفظ نے انہاں دا عربی وچ ترجمہ کریے تے شبر حسن شبر دا مطلب حسن ہے تے شبیر دا معنی حسین ہے میرا دل کر دے دا نام شبیر نہ رکھ دینا عرض کی تھی سونے جی میں حکم ہوئے میرے نبی نے پھر حسین نام رکھا شبیر دے محمدن ہم آنے میرے آقا نے فرمایا دا نام حسین رکھا لگا اس بعد پڑھیا کرنا سونا شبیر زینب کبیر بل چکی تھی صبر دی اخیر پھر پترہ نال پیار پہ ہر کوئی کرے گا پترہ نال پیار پہ ہر کوئی کرے گا حلق بچو کسے نوی کھتیا نتیر صبر دی اخیر ایڈا لاڈلا نبی دا ایک دن ایک صحابی ہے چادر دی بکل مار کے بکل کھولی نہ تے وچ ایک چھوٹا جہا جرمی دا بچہ
عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جنگل سے گزر رہا تھی ہرنی دا بچہ دیکھیا کہ خیال آیا ماہی لطوفہ نہ لے جاواں کہ آپ میرا تحفہ قبول کرو. نبی پاک نے رکھ لیا. تھوڑی دیر دے بعد نہ حضرت امام حسن آئے. بچیاں نو جانوراں دے بچیاں نال بڑا پیار ہوندا. امام حسن بچے سن تے ویکھ کے کہندے نے نانا جی اے کی ہے؟ فرمایا ہرنی دا بچہ اے کتھوں لیا جے؟ فرمایا اے صحابی لے کے آئے نے تے مینوں دے دیو. رونے والے بھائی معذرت کرتا ہوں ذرا انہاں دی توجہ بڑھ جائے گی. چھوڑ دو گل کر مینوں دے دیو. میرے آقا نے فرمایا تسی لا جو. امام حسن ہرنی دے بچے نہ کھیلتے کھیلتے گھر آئے نا تے امام حسین چونکہ آپ تو بھی چھوٹے سن قریب آ کے کہندے نے بھائی جان ایک ہی ہے اے ہرنی دا بچہ ہے. کتھوں لیا جے؟ نانا جی نے تا کیتا. امام حسین دروازے پر ٹر پے. سید کائنات ویکھ کے فرما دیا وے حسین کتھے چلے آئے؟ مڑ کے کہنے لگے میں نانا جی کو ہرنی دا بچہ لین چلے ہاں. آکے نانے دی گود وچ بیٹھ کے نا تھوڑی دیر داڑھی مبارک تے ریشت مبارک دے والا نہ کھیل کے نا تے گلاں چ گلاں پا کے پوچھدے نے کہ بھائی حسن نو ہرنی دا بچہ تو سان دیتا ہے؟ فرمایا جی میں دیتا ہے تے مینوں بھی دیو. ہن نبی پاک گلاں چ بہلا رہے اوے ہاڑی والے لاڈلا پتر تہاڈا تے میرا ہوے تے او نہیں گلاں نال بہلدا تے جڑا محمد تے خدا دا سانجا ہی لاڈلا ہوے خدا تے خدائی دا سانجا ہی لاڈلا ہوے او کو گلاں نال بہلدا سی. اکھاں وچ نکھے نکھے اتھرو آ گئے تے رو کے نا تے ضدی بچے دی طرح تے محبت نہ کہنے لگے میں ہرنی دا بچہ ہی لانا. نبی پاک ان پیار کر رہے. صحابہ فرماتے ہیں امام حسین روئے ایسا دیکھیا جنگل والی دی ہرنی اپنا بچہ لے کے آ رہی. ہرنی نے بچہ لے آ کے نبی دے قدموں چ رکھیا تے رو کے کہنے لگی کملی والی اللہ نے مینوں دو پتر عطا کیتے ہیں ایک نو صحابی لے ایک نو میں لے آئی ہوں. عرض کیتی کملی والی اپنا پتر نوں رون نہ دیا جائے میں اپنا پتر لے کے آئی ہوں. میرے نبی نے فرمایا ماما نو پتراں نال بڑا پیار ہوندا ہے اپنے پتر دیاں جدائیاں کیویں سوے گی. ہرنی رو کے کہنے لگی کملی والی میں اپنے پتر دی جدائی سہ سکتی ہوں. محمد دا پتر روندا نہیں ویکھ سکدی. او لاڈلا نبی دا جڑا نانے دی گود وچ روے تے ہرنی بچے قربان کرنے واسطے لے کے آ جاندی ہے. اس راز میں پڑھیا کرنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا. پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے نصیب نے. میں پڑھ کے جانا کیونکہ میں تے ایسے کام آیا کہ مینوں اچھا جو بھی سنانے پہلے میں موضوع بیان کر لوں. اج تے میں شروع ہو رہا ہوں. میں پڑھا لگا خیر البشر کی آنکھ کا تارا. جڑا حسینی ہے بس وہ بولے خیر البشر کی آنکھ کا تارا. کربلا دے بعد بندے دو ہی قسم دے نے یا بندہ حسینی ہوتا تے یا یزیدی ہوتا. تے جڑا حسینی نہ ہوگی وہ یزیدی ہوگا. میں کر لگا پیران دے پیر دا ذکر. رل کے پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا. لیکن جڑی جڑا واقعی حسینی مانتا نا کہ میں حسینی ماں دا پتر جدوں میں کہا خیر البشر کی آنکھ کا تارا اب کیونکہ نعرہ مار کے کہ حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا. پھر بولے جے تارا اب ایک جے بولا ہاتھ کنے نہیں چوکے تارا خیر البشر کی آنکھ کا تارا. ہو سکتا ہے کسی نوجوان دے ذہن جو خیال آ جائے کہ آسی صاحب کے اس طرح کر کے کیوں کرنا ہے کہ نعرہ کیوں مارنا ہے حسین دے نام دا وجہ کی. میں پہلے بھی وضاحت دے دینا ساڈے منہ تے سویرے منگتا آوے نا تو پتہ کی کہندا گھر والے تیری خیر ہوئے. گھر والا کہے معاف کر بھائی توجہ نہ کرے تے وہ کہندا گھر والے تیرے کاروبار دی خیر ہوئے. او توجہ نہ کرے تے کہندا تیرے بچیاں دی خیر ہوئے. جدوں آوے نا بچے دی گل تے دل کردا
کچھ دے ہی دیواں میرے بچیاں دی خیر پہ مانگدا ہے میں عرض کیتی یا اللہ تیرے کولوں منگنا ہوے اللہ فرما جے تو آکھے نا ربا تیری خیر ہوئے تے اللہ قرآن تو فرماتا واللہ خیر اللہ فرماتا نا اللہ بھی خیراں جے آکھے تیرے کاروبار دی تے اللہ فرماتا کاروبار میرا کوئی نہیں تے اللہ نو آکھے یا اللہ نقل کفر نہ باشد یا اللہ تیرے بچیاں دی تے اللہ فرماتا لم یلد ولم یولد بچے میرے کوئی نہیں تے یا اللہ پھر تیرے کول کیویں منگنا ہے اللہ فرماتا کہ میرا محبوب ہے او دے بچیاں دی خیر منگدا میں جو منگے گا دے دے مگتا بن گئے وہ منگے نبی دے بچے دی خیر تے پھر ویکھیا جے میرے سرکار نو خالی نہیں بھیجن گے خیر البشر کی آنکھ کا تارا بھائی دیکھو کنے کنے حضور کو خیرات لانی ہے تارا انجی سارے مل کے میرے نال پڑھیا خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا یہ نہ سمجھیا جب شیر بڑے سر نبی دی حدیث پاک کون ہے جب علی مدینے دی گلی چ جا رہے نکے نکے بچے پہ کھیل دے رہے ایک بچے نو پھڑ کے نبی کریم نے سینے نہ لگا لیا میرے آقا نے ادا متھا چومے اللہ کو تے رخسار چومے صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے ہو اس بچے نہ لینا پیار کیوں کر دے ہو فرمایا صحابہ کبار آجے اس ویلے تک میں جنت نہیں جانا جب تک کہ بچے کے جمع پہ نال نہ لے جانا عرض کی تھی سونے بچے دا کمال کی ہے فرمایا کہ دن میں مدینے دی گلی چ جا رہا ہوں میرے اگے کے بچہ جا رہا ہوں یہ بھی اگے میرا حسین جا رہا ہوں حسین نہیں پتا میرے پیچھے آ رہا ہوں انہوں نہیں پتا ہے پیچھے میں آ رہا ہوں فرمایا میں دیکھے آؤ جتے جتے میرا حسین قدم رکھ کے جگنا یہ بچہ اٹھے اٹھے میرے حسین دے قدمہ بھی مٹی چمدا ہے انہوں آج سینے لگا امت نو دسنا چاہنا کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا ہمارا حسین لو بھائی میں جلدی جلدی میں کہہ رہے ہیں سرنگی بھی سنانی ہے ہمیشہ تے بڑیاں نے پر میں چونکہ وقت وال بھی ویکھ رہا 3 بج گئے تسا سونا تے میں اجے دور جانا تینوں اگلے سال گاڑی لے کے دینی ہے کہ تیری گاڑی ٹائم نہیں ٹھیک دس رہی ہے اچھا سبحان اللہ بہت نمبر واپس لے گرا بھی کر جی بیٹے جڑا کرے نبی دے پتراں نال پیار مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب الافادت الیومیہ جو لکھا کہ ہندوستان چ عالم دین سن جنہاں دا نام سی مولوی قلندر علی اس پائے دے عالم دین سن کہ ہر رات خواب وچ نبی پاک دی زیارت نصیب ہوندی سی اللہ سارے دے نصیب وچ کرے ایک دن کلاس وچ بچہ نو پڑھا رہے تھے کہ بچے دے منہ تے تھپڑ ماریا بچہ سیدان دا سی بچہ نبی دی آل سے تھپڑ تے مار لیا مگر رات نو لیٹے تے ساری رات سوتے رہے پر آج کملی والے خواب وچ نہیں آئے اگلا دن روندیاں گزر گیا اگلی رات جلدی لیٹ گئے کہ حضور نے آنا پر رات ہو بھی سوتیاں گزر گئی حضور نہیں آئے جب تیسری رات بھی حضور نہ آئے تے مولوی قلندر علی کی دوڑا لگ گئی کدے کسے ولی کو جاندے نے کدے کسے صاحب دل کو جاندے نے جا کے کدے نے پوچھو کملی والے آوندا کیوں نہیں کسی آخر مولوی جی ایتھے گل نہیں بننی ہن انج کرو مدینہ شریف چلے جاؤ مدینہ دی گلیاں چ عورت مجذوبہ والی ہے
سنے ادھر ڈائریکٹر نبی نہ رابطہ ہے اس عورت کو جا کے پوچھنا مولوی کلندر علی مدینہ تک کے بات رہی اس عورت میں جا کے کہنے لگے پوچھ تبلیغ والے آؤں کیوں نہیں عورت کہنے لگی بے مولوی نالے نبی دے پتروں نو مارنا ہے نالے نبی دیاں زیارتاں منگنا ہے مولوی کلندر علی دیاں چیخاں نکل گئیاں آکے نبی پاک دے روزے تے روندے نے عرض کردے نے کملی والی درد کتیاں دا بھی غلام عرض کی دی سویا معافی دے گئی انہوں نہیں سی پتا بچہ سیدہ ہو جائے عرض کی دی کملی والے تیرے درد غلامہ دا بھی غلام ہو عرض کی دی کملی والے معافی دے دے بڑے دن روندے نالے معافیاں مانگ دے نہیں مدینے دے سیدہ ہوں دے قدم چھو دے نہیں ایک دن عورت سامنے آئی کہنے لگی میں مولوی اترے آؤ شفاعت رسول اللہ فرما دے میرے اشارے والے بیٹھے اگے سبح نبی بیخدا تھا انہیں جاگ دیا نبی وخادتا پیار کرے نبی دے پتر پھر میرا نبی انہوں انج دے نام عطا کر دے نبی پاک دی آل دا ذکر سنن والے تے حضور دی آل نال محبت کرنے والے ہو جتھے بھی خون ویکھو نا نبی دا ادب کرے بھائی ہیرا چکڑے چ بیٹے کو پوے ہیرا ہی ہوندا سید گناہگار بھی ہوئے او پاک ہی پاک ہے جدو صاف کرو ہیرا ہی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دا بھی یہ فتوی آپ فرماتے ہیں کہ سید ادب حضور دی نسبت دی وجہ تو کرو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے خون مصطفیٰ چوس لیا جس دن پھانسی چڑھے سولی چٹ لٹکائے جو کافر ہوتے اس دن بھی آپ نے منہ چ مشک دی خوشبو آنی سی تو جڑا نبی دا خون چوس لے وہ دے بچو خوشبو ہوندی تے جدے بچو ہوئی نبی دا خون خون رسول دا ادب کرو احترام کرو آل رسول دا ایک چھوٹا جا نقطہ عرض کر دے میں باقی گلہ پھر کر دیتے سرنگی سنا کے پھر اجازت نقطہ عرض کرنا کہ چھوٹا جا محبت نسلہ پترہ تو جاری ہو دیا لوگ پتر مانگ دیتے جس طرح کہ میرے تو قبل وارث چشتی صاحب نے بھی دسیا کہ آج بھی تو اخبارات خبریں پڑھیا کہ میاں والد ایک ظالم نوجوان جنہیں بچی نے اپنی بیٹی نے چند دن دی بچی تو انہوں گولیاں مار کے شہید قتل کر دیتا حالانکہ تو سامنے گھر جانا تھے جڑے بیٹیاں والے ہوئے کیوں دروازہ بیٹی نے کھول دیا یہ پیوان دیا رام اولی تھی پتر کوئی باپ دے سینے لگ جائے آج بھی باپ بیڑے آگئے تو سینے تھی نہیں لگ دی لوگ پتر مانگتے ہیں کیوں کیونکہ اولاداں پتروں تو جاری ہوں دیا نسلیں پتروں تو جاری ہوں دیا پترے نسل ہوں دے دوترے نسل نہیں ہوں دے کیونکہ دوترے اپنے باپ دی نسل ہوں دے پتر دی اولاد نسل ہوں دے لوگ پتر اس واسطے مانگتے ہیں نسل جاری ہوں دیا امام حسن جو حسین نبی پاک دی بیٹی دے دوترے دے بعد لوگ کہتے ہیں کہ اگر دوترے دے تو دوترے نسل نہیں ہوں دے یہ علی دی نسل نے نبی دی نسل نہیں پھر انہاں نو سید کیوں کہتے ہیں یہ کیوں نسل رسول حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سوال اموی خلیفہ منصور نے کیتا کہ اللہ تسی نبی دے پتر کی میں ہو گئے تسی کی میں نبی دی نسل ہو تسی سید اپنے آپ نے کیوں کہہ دیا تسی نبی دے پتر کیوں تسی تے نبی دی بیٹی دی اولاد ہو علی دی نسل ہو نبی دے دوترے ہو پوترے تے نہیں حضرت امام باقر العلوم حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خلیفہ جو انا آتینا کل کوثر پڑھا تھی تو آیت بھی دس دیئے کہ میں نبی دا پتر ہوں یہ قرآن جو ابناء انا و ابناءکم آیت مباہلہ پڑھا تھی وہ آیت بھی دس دیئے میں نبی دا پتر ہوں پر آمد ان قرآن کی لطف والی آیت سنا ہوا سبحان اللہ بولو میں تو لطف دی گل سنا امام باقر نے فرمایا میں تینوں قرآن دی آیت سنا ہوا آپ نے پھر آیت بڑی سنی ہے آپ نے فرمایا اللہ کہندہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ
جا فرمایا میں آدم دی ذریت دے اندر حضرت ابراہیم نے پیدا کیتا حضرت نوح نے پیدا کیتا حضرت یعقوب یوسف نے پیدا فرمایا آدم دی ذریت دے اندر میں حضرت ابراہیم تے اسماعیل نے اسحاق نے پیدا کیتا آدم دی ذریت دے اندر موسیٰ نے پیدا کیتا اللہ نے آدم دی ذریت دے نسل دا ذکر کر دیا اللہ نے فرمایا فذکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین پروردگار نے فرمایا زکریا تے یحییٰ عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی ذریت پیدا کیتا عرض کیتی اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے عیسیٰ کی میں آدم دی نسل ہو گئے کیونکہ سارے نبی آدم دے پتر نے سارے نبی آدم دے پترے نے عیسیٰ تے نبی آدم دے پترے لگ دیں کیونکہ عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں عرض کیتی اللہ عیسیٰ کی میں آدم دے پترے ہو گئے عیسیٰ کی میں آدم دی نسل ہو گئے کیونکہ آدم دے پترے نے حضرت امام باقر نے فرمایا اللہ بلو جواب ہے سارے نبی اپنے باپ بلے آدم دی نسل نے عیسیٰ اپنی ماں مریم بلے آدم دی نسل ہے آپ نے فرمایا خلیفہ کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دا حسین بھی اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے عیسیٰ اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے تو حسین نہیں نانے دی نسل ہو سکتا تو پتہ چلے نسل رسول یہ آل رسول ہے یہ نسل رسول ہے خون رسول ہے انہاں دا ادب کرو انہاں نے دن منایا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت پاک دا اپنے بچیاں دا برتھڈے مناندے ہو تے حسین دی سالگرہ نہیں منا سکتے لو بھائی آخر تے میں سرنگی والا واقعہ سناواں تے پھر اجازت جی اچھا آخر تے سناواں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد ایتھے بیٹھ جا تو نام سے بیٹھ جا ایک کہہ رہے نا بھی سنا دو آج آسی صاحب آئی تے گئے سن لو سارا کچھ ادھر رنگ اڑیا پہ کہ آسی صاحب لگتا فجر پڑھا کے جانا نہیں میں جلدی جان چھڑ دے ماں کہ بلدے پھر بھی متھے لگنا ہوگا اچھا بولو میں مجھے واپس لائے چلا تھا لو بھائی سرنگی والا واقعہ بڑا معروف حضرت خواجہ ہند الولی عطائے رسول نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جدو حج کر کے آئے تو گزرے لاہور تو تے داتا پیا دے قدمہ چ بیٹھ کے 21 یا 41 یا 40 دن دا اعتکاف کیتا داتا پیا نے اپنی خبر انور جو فرما جا معین الدین اساں تے نو ہندوستان دا کتب بنایا کی بنایا سارے بولو کی بنایا کتب کی نو کہندے مائیا جڑی چکی چلا دی سانو چکی دے دو پتھر دے پاٹ ہوندے سن تے درمیان چ ایک لکڑی دی کلی ہوندی وہ لکڑی دی کلی نو کتب کیا جاتا ہے اگر وہ لکڑی دی کلی اکھیڑ لی جاوے تو چکی چل دی نہیں چل سکتی نہیں اولیاء اللہ وچ کتب اس ولی نو کہندے نے کہ جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دی چکی تے پورے علاقے دا نظام چلاتا اسی دنیا دار سمجھنے ایم این اے ایم پی اے وزیر صاحب مشیر صاحب ساڈے کونسلر صاحب ساڈے ممبر صاحب چیئرمین تے ناظم صاحب علاقے دا نظام چلا رہے ڈی پی او ڈی سی او چلا رہے یہ بھی حقیقت ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ حقیقت دی دنیا وچ ہر علاقے دا نظام چلانا اس علاقے دے کتب دی ڈیوٹی ہوگی ہے اور جنوں چان ڈی پی او بنا دیں جنوں چان وزیر بنا دیں اصل بادشاہ او ہوندا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حضور محبوب المشائخ شیخ المشائخ دی بارگاہ وچ ایک مرید آیا انہیں عرض کی تھی حضور اے دلی شہر دا نظام بڑا ڈھیلا پہ چلدا ہے فرمایا اج کا دلی دا کتب بڑا ڈھیلا ہے حضور وہ کیڑا ہے فرمایا او دلی گیٹ تے خربوزے پہ بیچ دے اصل چ دلی دا کتب ہے او مرید جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چکھتے کراؤ آپ نے ایک چیک کرایا ہے میٹھا سی مگر سٹ دیتا کہنے لگا پھر کوئی اور چیک کراؤ بابا جی نے دوسرا چیک کرایا وہ بھی کھا کے سٹ دیتا کہنے لگا پھکا کوئی اور چیک کراؤ بابا جی تیسرا دیتا بھی سٹ دیتا کہنے لگا پھکا اور چیک کراؤ ساری دکان ہی چیک کر گیا
بابا جی بولے ہی نہیں. وہ مرید نے آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا بندہ باقی ڈھیلا ہی ہے. چند دن کے بعد وہ مرید آیا تے کہنے لگا حضور دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے. فرمایا دلی دا کتب چینج ہو گیا ہے, جڑا نواں کتب آیا بڑا جلالی تے بڑا غصے والا ہے, وہ بڑا سخت ہے. حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے وہ شربت بیچ رہا ہے, اثر چ دلی دا کتب ہے. وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چک تے کراؤ. آپ نے تھوڑا جا چک کرایا, کہنے لگا تھوڑا جا اور چک کراؤ. تھپڑ مار کے فرماوا لگے سارے خربوزے بیچن والے تو ہر علاقے کا نظام چلانا اس علاقے دے کتب دی ڈیوٹی ہوندی ہے. پتہ نا غوث پاک نے چور نو کتب بنایا سی کیونکہ اس علاقے دا کتب فوت ہو گیا تے کتب دی ڈیوٹی فوراً جاری ہو جاندی. حضرت خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہے کتب نو اپنے مقام تے چھوڑ کے آنا. حضرت داتا بھیا نے فرمایا کہ جا معین الدین اسد ہندوستان دا کتب بنایا, چونکہ داتا صاحب کتب الاقطاب نے. تے میرے مجدد پاک فرماتے نے داتا صاحب دا شہر لاہور کتب البلاد ہے, اے شہراں دا کتب ہے. لاہور شہراں دا کتب ہے, داتا صاحب چونکہ کتب الاقطاب نے. آپ نے فرمایا جا معین الدین اسد ہندوستان دا کتب بنایا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو جا کے اجمیر دے ٹیبیاں تے ڈیرے لگائے نا, پڑی تھوئی رات چوہان دا وقت حکمرانی, انہیں ایک جادوگر بھیجا ذرا بابا ہے تے مقابلہ تے کر. جادوگر نے آ کے اس طرح فضا چ مٹھی بند کی تھی, کہنے لگا بابا جی ولی ہے تے 10 میری مٹھی ہے چکی ہے. آپ نے اکھ بند کی تھی تے مراقبہ کر کے فرمان لگے گنگا جمنا دریاواں چوں ریت لے کے آئے. انہیں مٹھی کھولی تے وچ ریت. فرمایا تو کافر ہے نا, تیرے مقدرہ چ ریت ہے. آپ نے مٹھی بند کی تھی, فرمایا جو تو جادوگر ہے ہوں تو دس تیرے میری مٹھی چکی ہے. جادوگر منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی, کہنے لگا بابا پتہ نہیں چلیا کہ تو کی لے کے آئے. آپ نے مٹھی کھولی تے وچ گلاب دا پھول. فرمایا جنت جو لے کے آئے اتھے تو جا ہی نہیں سکتا. ان خواجہ صاحب کافراں نوں پکار دے, آؤ میری گل سنو. وہ قریب نہیں آندے, کدھر بابا کلمہ پڑھا کے مسلمان نہ کر لو. خواجہ صاحب نو خیال آیا کہ میرے قریب نہیں آندے, میں انہاں نوں کدوں کلمہ پڑھاواں, کدوں یہ مسلمان ہون گے. یہ روز مندر وچ جاندے نے, دیکھا مندر وچ کردے کی نے. فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی جا کے نا تے مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے تے ویکھیا اندر ہندو ڈھول باجے تبلے بجا کے نا اپنی پوجا پاٹ کر رہے. خواجہ صاحب نوں خیال آیا کہ یہ اپنی عبادت بھی ساز نہ کردے نے, انہاں نوں ساز نال بڑا پیار ہے. تے ہووے نا تے میں بھی ساز ہو جاواں, یہ ساز سننا ون کے میں اپنا پیغام سنا دیواں. راتوں رات بیٹھ کے بابے نے ایک سرنگی بنا لی. سرنگی مینوں نہیں پتا کیویں دی ہوندی ہے تے کی ہوندی ہے, مگر میں کتاباں چ جدوں لغت دی کتاباں اٹھا کے بیٹھا تے فرہنگ اصفیہ بر صغیر دی پہلی لغت دی کتاب, اودے چ میں پڑھیا کہ جنے پہلی بار سرنگی بنائی نا, انہیں دیکھا کہ اللہ نے انسان دا سار گول بنایا اور آنکھ دا مطلب وجود جسم لمبا بنایا. انسان دے سارے چ اللہ نے 2 ہونٹ تار دی طرح بنائے نے, جدوں تاراں چھڑ دیاں پھر سور نکل دے. انہیں سوچا میں بھی ایویں دا ساز بنانا. انہیں اوپر لکڑی دا سر دی طرح گول تے انگ دی طرح لمبا یا ایک لکڑی دا وجود بنا کے دے وچ لوہے دیاں تاراں پروئیاں. انہاں نوں جدوں گھوڑے تے بالاں نال چھیڑ دے سن تے سور نکل دے سن. دا نام انہیں رکھا سر انگی. سر انگی, یہ لفظ بگڑ کے سرنگی بن گیا. بعد لوگوں کو میں سنیا کہ سرنگی جو 100 طرح دے سر نکل دے, اس واسطے وہ 100 رنگی کہتے ہیں. تو 100 رنگی, سر انگی, سار انگی, سرنگی جو بھی لفظ ہے بابے نے بنا لے. او جڑا رستہ مندر ول جاندا سی نو سلاح کے بابے ککھاں دی کلی پا لے. فجر دی نماز پڑھ کے تے بابا جی سرنگی لے کے کلی دے باہر بیٹھ گئے, اکھیاں بند تے بابا جی سرنگی بجا رہے. ہن جڑا ہندو صبح صبح مندر ول جاوے او بابے دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے. جیڑا گزرے بیٹھ جاوے, جیڑا گزرے بیٹھ جاوے تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے.
شاول بابے نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا فرمایا کل پھر آیا کل آیا اگلے دن فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لے کے پھر کلی دے باہر بیٹھ گئے جیڑا ہندو صبح صبح مندر والے جاوے ہن کیویں جاوے ہن تے سرنگی سنے تے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے سبحان اللہ تے بابا جی اکھیاں بند کر کے کہنے لگے بابا سرنگی بجا فرمایا کل پھر آیا کل آیا جے اگلے دن اجے بابا جی فجر دی نماز پہ پڑھ دے تے ہندو پہلے ہی وارا کے بیٹھے ہوں تے ہندو صبح آندے نے شام تک سرنگی سن کے ایتھوں ہی لوٹ جاندے نے کوئی ہندو مندر جاوے ہی نہ مندر اجڑ گیا تے بابا جی کلی وس گئی صبح تو لے کے شام تک سرنگی سن دے رہتے بیٹھے رہتے نے بابے دی دید کر دے نالے عید کر دے عرصہ گزر گیا ہن ہندوؤں دا بابے دی سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں سیال کوٹی پنجابی دی زبان وچ کما تے ایسا رانجے میں ہیر نو مجلی تے ڈالے گزارا ہی نہیں ایک دن ہندو پار بیٹھے تھے دوپہر ہو گئی تے بابا سرنگی لگے باہر نہ ہوئے ایک بابے اٹھ کے دروازہ کھڑکایا کہنے لگا بابا جی کہ آج سرنگی نہیں بجانی ادھر خواجہ صاحب کی آوازیں نہیں بھائی آج سرنگی نہیں سنانی بابا جی کیوں سناؤ گے فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا پڑے گا تڑپ کے ہندو بھائی ایک زبان بولے بابا جو آنکھیں گا کریں گے سرنگی سنا خواجہ صاحب سرنگی لا کے پتے رہے فرمایا جو کہاں گا کرو گے بابا جی کرا گے قریب انا ساگر دریا سی بابا جی ہندو انو دریا دے لگے دریا دے کنارے بیٹھ کے فرمایا جی میں کرنا پاؤں کرے آجے بابا جی میں آنکھیں گا کریں گے سرنگی سنائی جا بس پھر نوجوانوں بابے نے وضو کیتا تے ہندوؤں بھی وضو کر لیا وضو کر کے کہنے لگے چل بابا ہوں سرنگی سنا فرمایا اجے میں نے کھلے میدان چ لیا کے بابا جی نے ہندوؤں دی کتاراں تے صفا بنوا لئی کتاراں چ کھلو کے کہنے لگے چل بابا ہوں سرنگی سنا فرمایا اج نہیں جویں کراں اوویں کرے آجے بابا جویں جویں آنکھیں گا کراں کے بس سرنگی سنا نوجوانوں بس پھر بابے نے مصلی بچھا لیا مسلح سے گلو کے بابے دی ایک صدا آئی آپ نے فرمایا اللہ ہندوؤں نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لائے قرات کر کے بابا جی رکوع سے ہندو بھی رکوع سے آ گئے بابا جی سجدے جی ہندو بھی سجدے جی چلے گئے سجدے جب بابے دی چیخاں نکل گئی اد کی نیلی چھت والے ایتھے تک لے آنا میرا کم سی اگر تو جانے تے بابے رو کے دعا کی تھی ہندوؤں دے دل دی دنیا ہی بدل گئی اور پچھلی سب جگہ ہندو پڑھ کے کہہ لگا بابا اے سجدے جیسے بڑا لطف آندا ہے کہتے ایتھے ہی سرنگی میں جاویں تے سواد آ جاوے بابے نے خیال آیا نا تے دل دی دنیا بدل گئی نا تے سجدے چ بھی لطف آون لگ پیا اٹھ کے بابے نے پھر سلام دے رہا کہ بابا جی سرنگی میں کے بیٹھ گئے کہنے لگا بابا تیری تان دا بڑا مزہ ہے ابھی بول بول جڑے بولا تے تان بجا رہے ہیں آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ
مرشد چپ رہے مرشد والا پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دعا نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے پاپے نے سرنگی وجہ کے قریب کر لے کلمہ پڑھا کے مومن بنا لے پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا بس یاد رکھیں نہ ساڑھے بابے سرنگیاں بجائیاں نہ انہانی تعلیمات دیتیاں نہ اپنے سلسلے جاری کیتیاں اوتے حکمت عملی نہ بابے نے سرنگی بجا کے ہندوں نے بس قریب کیتا پھر کلمہ پڑھا کے سرنگی نہیں سکھائی قرآن سکھایا جب جا کے رات دے 3:15 بجے ہون بھی داتا صاحب تے بابے فرید دے دربار تے دیکھ لو جب جا کے چورا شریف دیکھ لو جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جو انہاں دی خبراں تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے جے تسی چاہندے ہو خبراں تے قرآن پڑھیا جاوے تے اپنی اولاد نو قرآن پڑھا کے جایا جی بڑیاں فرمائشاں باقی پھر کدی آپ جی کہندے نے 2 شعر نال سنا دے بیٹا پھر کدی کر لے میں بیٹا تھوڑے دا مزہ نہیں ہوندا یہ او یہ پیر میرے علی شاہ صاحب دی آج سے مترا دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں لوں وچ شوق چگے